السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نثار الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لرن قرآن اینڈ تفسیر۔ میرے دوستو، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ قرآن کی آخری صورتوں کو تجوید اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا، تاکہ ہم جو آخری صورتیں نماز کے اندر پڑھتی ہیں ان کی تصحیح ہو سکے اور ان کی تفسیر بھی معلوم ہو سکے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم جو نماز کے اندر صورتیں تلاوت کر رہے ہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر کیا ہے۔ تو میرے دوستو، خوب توجہ کے ساتھ پڑھیے گا اور خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک اور بات ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں قرآن کے پیج کی ویڈیو کیوں بناتا ہوں، اپنی ویڈیو کیوں نہیں بناتا؟ تو اس میں بھی آپ ہی کا فائدہ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر آپ کہیں سفر میں ہیں یا دفتر میں ہیں یا کہیں گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس قرآن مجید کا نسخہ موجود نہیں ہے، بہتر تو یہ ہے کہ آپ کے پاس قرآن مجید کا نسخہ موجود ہونا چاہیے، تاکہ آپ باوضو ہو کر، باادب ہو کر اس کو سنیں اور اس کو یاد کریں۔ لیکن آپ کہیں باہر ہیں، مجبوری ہے، آپ کے پاس قرآن مجید کا نسخہ موجود نہیں ہے، تو آپ کو سارا کچھ میری ویڈیو کے اندر ہی مل جائے گا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور میں آپ کو ایسے پڑھاؤں گا جیسے چھوٹے بچوں کو انگلی رکھوا کر یاد کروایا جاتا ہے، ویسے ہی انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اور یہ چیز آپ کو کسی اور چینل میں نہیں ملے گی، لہذا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، تاکہ ہر سبق کی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ تو چلیے دوستو، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الماعون جو ہمارا آج کا سبق ہے، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر اس سے آگے اس کا ترجمہ، شان نزول اور مختصر سی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الماعون مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ دوستو، یہ ہماری تجوید مکمل ہوئی، اب چلتے ہیں اس کے ترجمہ کی طرف۔ أرأيت الذي يكذب بالدين، کیا تو نے دیکھا ہے، الذی اس شخص کو، یکذب بالدین جو بدلے کو جھٹلاتا ہے، یکذب بالدین جو بدلے کو جھٹلاتا ہے،
فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، چنانچہ یہ وہی ہے یدعو الیتیم جو دھکا دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض اور نہیں ترغیب دیتا علی طعام المسکین مسکین کے کھلانے پر، فویل للمصلین ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون وہ نماز پڑھنے والے جو اپنی نماز کے اندر غفلت کرتی ہیں، سستی کرتی ہیں، عن صلاتہم ساہون وہ لوگ جو اپنی نماز کے اندر سستی کرتی ہیں، الذین ہم یراؤون اور وہ نماز پڑھتی ہیں دکھلاوے کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز پڑھتی ہیں دکھلاوے کے لیے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور روکتی ہیں تھوڑی سی چیز کو، کوئی بھی ضرورت کی تھوڑی سی چیز ہو اس کو روک لیتی ہیں، کسی کو آگے نہیں دیتے، تو ان کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ تو میرے دوستو یہ سورۃ الماعون کا ترجمہ ہو گیا، اب چلتی ہیں اس کے شان نزول کی طرف۔ میرے دوستو اس کے شان نزول کے اندر مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ ہم نے ترجمہ پڑھا، اس کے اندر جو بری خصلتیں بیان کی گئی ہیں تو یہ کس کے لیے بیان کی گئی ہیں کہ یہ چیزیں کس کے اندر تھی اور یہ صورت کس سے بارے میں نازل ہوئی، تو اس میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عامر بن وائل سہمی کہ یہ آدمی تھا، اس کے اندر یہ بری خصلتیں تھیں کہ یہ آخرت کے دن کو جھٹلاتا تھا، یتیموں کو دھکا دیتا تھا، اس کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا، اسی طرح مسکین جو ہوتی ہیں ان کو جو ایک کھانے کی ترغیب ہوتی ہے کسی کو دینا، وہ دوسروں کو نہیں دیتا تھا، تو یہ عامر بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ جو ایک مشرکین مکہ تھا اس کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض کہتی ہیں کہ عمر بن عامر مخزومی کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سب کے بارے میں نازل ہوئی ہو، کہ کیونکہ الفاظ کے اندر اس کے اندر عموم ہے کہ اس میں کفار و منافقین کے چند افعال قبیحہ جو ان کے برے اعمال تھے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو یہ تھا اس کا شان نزول۔ اب اس کے چلتے ہیں مختصر سی تفسیر کی طرف۔ تو پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جھٹلاتا ہے جو جھٹلاتا ہے کس کو؟ روز جزا کو، یعنی آخرت کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، تو یہ گناہوں کی بڑی جڑ ہے کہ جس کو یہ ذہن کے اندر ہو کہ میرے اعمال پر تو کوئی باز پرست کرنے والا نہیں ہے، میرے اعمال کا کوئی حساب لینے والا نہیں ہوگا، تو پھر انسان دل کھول کر گناہ کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس شخص کو دیکھیے کہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے، اور یہ سب سے برائیوں کی جڑ ہے، یہ سب برائیوں کی جڑ ہے آخرت کے دن کو جھٹلانا۔ اور دوسری خصلت یہ بیان کی ان کی کہ ان کی سنگ دلی یہاں سے یہ بیان کی جائے کہ ان کے کتنے سخت دل تھے کہ وہ یتیموں کو دھکا دیتے تھے، یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ دھکا دیتے تھے اپنے در پر، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں ان کو دھکا دیتے تھے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ اور آگے تیسری ان کی ناپاک اور رذیل خصلت یہ بیان کی کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کہ وہ یتیم کو کھلانے پر بھی ترغیب نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود جو ہے وہ آدمی چلو نہیں کر سکتا تو دوسرے کو ترغیب دے، ان کے اندر یہ بھی خصلت نہیں تھی کہ وہ کسی کو ترغیب دے دیں۔ آگے یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ کہ کیا ہے، پچھلی آیات کے اندر یہ تھا کہ جو بندوں کے حق کو ضائع کرتا ہے، اب اس آیت کے اندر یہ ہے کہ جو اللہ کے حق کو ضائع کرتا تھا وہ یہ ہے کہ وہ کیا ہے کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی جو ہے وہ نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، کبھی 1 پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی پوری 5 پڑھ لی، جو ایک روٹین ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس سے ہٹ کر
کبھی 1 پڑھ لی، کبھی 4 پڑھ لی، کبھی 5 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ ہلاکت والے کام کرتے ہیں اور ایسے نمازوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین هم یراؤون، اور یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے، پہلے تو یہ کہ پڑھتے نہیں ہیں لیکن جو پڑھتے ہیں تو وہ بھی دکھلاوے کے لیے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ آخری اور بری خصلت ان کی یہ بیان کر دی گئی، اور آخر کے اندر ان کی ایک اور بری خصلت کو بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ روکتے ہیں چھوٹی سی چیز کو۔ مطلب یہ ہے کہ جو گھر کے اندر ضرورت کی چیز بندہ کسی اور کو دے دیتا ہے، کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ضرورت کے اندر، ماچس کی تیلی وغیرہ، ماچس وغیرہ، اسی طرح اور کوئی ہانڈی وغیرہ، یا کوئی اور اگر کوئی پڑوسی ایک دوسرے سے لیتے رہتی ہیں تو وہ اس کو بھی روک لیتے ہیں، اور ان کی ایک یہ بھی بڑی خصلت ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا سورۃ الماعون تجوید کے ساتھ، سورۃ الماعون کا تفسیر، سورۃ الماعون کا شان نزول اور اس کا مختصر سا تعارف۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔